بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، عمران ریاض کو کل سے سینکڑوں پولیس والوں نے اٹھایا اسلام آباد کی حدود سے، اور کبھی اٹک اور کبھی پنڈی کی عدالتوں میں، کبھی اٹک اور کبھی پنڈی کی عدالتوں میں۔ لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے جب میری آپ سے بات ہو رہی ہے، میری عمران ریاض سے بات ہوئی، وہ پرعزم تھا، وہ کھڑا ہوا تھا، وہ اپنے سٹینڈ پہ ہے۔ ناظرین، موجودہ پاکستان کے قانون پر، آئین پر، حکمرانوں پر، طاقتوروں پر کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی راکھ کو بھی اڑا دینا چاہیے، جہاں سوال کرنے پر، سچ بولنے پر، سچ دکھانے پر، سچ سنانے پر، کرپشن کا پردہ چاک کرنے پر، طاقتوروں سے پوچھنے پر، اس کے جواب میں آپ کو ہتھ کڑیاں لگائی جائے، دہشت گردوں کی طرح پکڑا جائے، گھسیٹا جائے، اس ملک میں قانون نہیں، وہ جنگل بھی نہیں، وہ ایک وحشی خانہ ہے جہاں ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق اپنے سے کمزور پر ظلم کر رہا ہے۔ یہی عمران ریاض سے ہو رہا، اور ہم سب فون پہ باتیں کر کے، میڈیا پہ باتیں کر کے کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں؟ انہیں پکڑنے والے حکمران ہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے، ملک احمد خان وزیر قانون ہے، وہ عمران ریاض کی گرفتاری کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، کیا عمران ریاض، میں بھی سوال اٹھاتا ہوں، انڈیا کا ایجنٹ ہے؟ بھارت سے تعلقات ہیں؟ کیا اس نے کسی ادارے کے خلاف سازش کی، کسی حکمران کو تبدیل کیا، کسی حکمران کو اتارا، کسی کو بنایا، کسی کا جانی نقصان کیا، کسی کا مالی نقصان کیا؟ چند سوال اٹھائے، آپ اختلاف رائے کریں۔ ناظرین، عمران ریاض کی تصویریں جہاں جہاں گئی، ایک ایک چیز سے میں کل رات سے اس کے ساتھ ان ٹچ ہوں۔ وہ حوالات میں کیسے رہا؟ اس نے 3 دفعہ یہ نعرہ لگایا، زندہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اس کے حوصلے پشت نہیں کر سکے۔ 17-18 مقدمات، 17-18 تو سوالات کے جواب نہیں آپ دے سکے۔ عمران ریاض کی تصویریں یہ غور سے دیکھیں، یہ غور سے، اس میں آپ کو پاکستان میں وحشت کا قانون نظر آئے گا، دہشت نظر آئے گی، انصاف بے بس لاچار نظر آئے گا۔ جس ملک میں اربوں روپے لوٹنے والے، آئین توڑنے والے، قانون توڑنے والے، منی لانڈرنگ کرنے والے، فراڈ کرنے والے، جال سازی کرنے والے منصب بن جائے، طاقتور بن جائے، فیصلے بن جائے، حکمران بن جائے، وہاں سوال تو جرم ہے، جرم تو ہے نا۔ ہم سب کو قتل کر دو، مارو، سب کو مارو جو تم سے سوال کرتا ہے، جو تم سے تمہارے لوٹے ہوئے مال، تمہارے اختیارات سے تجاوز پر سوال کرتا ہے۔ انہیں مت زندہ چھوڑو، پاکستان جانوروں کا بنا لو، ان سب کے 22 کروڑ عوام کے گلوں میں پٹا ڈالو۔ لیکن عمران ریاض نے پٹا نہیں ڈلوایا۔ اس کے بعد 14-15 اور صحافی آپ کے زاویے میں، کھول لو، مار دو، سب کو مار دو، مارو، شاباش، جلدی کرو جلدی۔ لیکن ناظرین، خیر، معافی چاہتا ہوں، فیض احمد فیض نے مارشاء اللہ کے دور میں لکھا تھا کہ چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ یہ عمران ریاض کے لیے شاید آج کے دور میں ہے۔ کیوں وہ سر اٹھا کے چلا؟ کیوں اس نے حکمرانوں کو کہا کہ تم نے امریکہ کے کہنے پہ رجیم چینج کی؟ کیوں اس نے کہا کہ تم اربوں روپے لٹیروں کو تم نے ہم پر مسلط کیا؟ کیوں اس نے سوال اٹھایا کہ میں حق پہ ہوں، میری باتوں کا جواب دو؟ کیوں اس نے طاقتوروں کی بات کے نیچے طاقتوروں کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالا؟ تو پھر ہتھ کڑیاں ہی ہونی تھی نا، چھاپے ہی ہونے دینا، گرفتاری ہونی نہیں تھی۔ لیکن شرم کرو، اس کی بیوی کو ڈرا رہے ہو، اس کے بچوں کو ڈرا رہے ہو، اس کو والدین پہ ڈرا رہے ہو۔ وہ یار، یہ تو فرعون بھی نہیں کرتا تھا۔ مگر شرم بازار سے بکتی نہیں۔ ضروری نہیں کہ طاقت اور حکومت مل جائے شرم بھی آ جائے، غیرت بھی آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔
اور یہ ویسے بھی عزت داروں کا کام ہے، یہ بیپاریوں کا کام نہیں ہے جو اقتدار کی حوث کے لیے ضمیر بیچتے ہیں۔ عمران ریاض نے ضمیر نہیں بیچا، جیل پکڑا اسلام آباد سے، اٹک لے گئے، اٹک کو صبح اتر منیلا صاحب چیف جسٹس صاحب نے بنایا، انہوں نے کہا میری رائٹ ہی نہیں ہے، پنجاب پولیس ہے، دوبارہ اٹک لے گئے۔ اٹک نے کہا ہمارا کیس ہی نہیں بنتا، یہ کیس ہی نہیں بنتا، ایف آئی اے کا کیس ہے۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ راول پنڈی لے آئے، انہوں نے کہا یہ تو سارے جعلی پرچے ہیں، ایف آئی اے کے مقدمات ہی خارج کرتا ہوں، اس کے بعد پھر لے گئے۔ اس کا مطلب ہے آپ صرف اپنی دہشت ڈالنا چاہتے ہو کہ ہم قانون کو جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں، جس کو چاہے جیسے چاہے گھر بیٹھے مروا دے، سڑک سے چلتے ہوئے اٹھا دے، پٹائی کروا دے، ہتھ کڑی لگوا دیں، ہاں جنہوں نے اربوں روپے لوٹا ہے ان کو خلف دلوا دے۔ یہ ظلم کی رسم اچھی چلا رہے ہو حکمرانوں۔ عمران ریاض پھر دیکھو اس کی شکلیں، لعنت ہے ایسی طاقت پہ جسے پورا ملک بد دعائیں دے۔ خیر ایک زمانہ گزر گیا، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر گیا ہے، اب وہ زمانہ نہیں رہا جو ضیاء الحق کی دور میں ہوتا تھا۔ آج تمام طاقت کے باوجود تم سارے حکومت جیت کے ہار گئی، وہ ہتھ کڑیوں میں بھی تاج پہنے لگا، وہ اس کی ہتھ کڑییں بھی گجرا لگی، ہتھ کڑییں نہیں۔ لعنت ہے تم پر، شرم مگر تم کو نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے۔ خیر ناظرین، جمہوریت کے نام پر کتنی ہی بدترین آمریت کے دور پر مسلط کیے گئے، ہمیشہ صحافیوں پر ظلم و ستم ہوتا رہا، قتل و غارت سے لے کے جیلیں، کوڑے، دلائی کیمپ، مختلف مقدمات، ظلم ستم کی ایک طویل داستان ہے۔ یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا اور اللہ کرے کہ یہ آخری ٹائم ہو، لیکن یہ ہوتا رہے گا۔ ہر طاقتور اپوزیشن جب اقتدار میں آتی ہے اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ طاقتوروں کو تو ویسے ہی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ ہر اسی طرح آمریت کے دور مسلط کیے گئے، مگر سوال اٹھانے والوں پر ہونے والے مظالم کبھی بھی کم نہیں ہوئے، بڑھتے گئے۔ کسی نے جھک کے مار کھا لی، کسی نے سر اٹھا کے کھا لی، کسی کو انہوں نے بند سلاخوں میں بند کر کے چوہے اور لال بیگ چھوڑ دی۔ تشدد کے 1001 طریقے ہیں، 1001 طریقے آزمائے گئے صحافیوں پر، لیکن ہمیشہ ہر دور میں عمران ریاض نہ صحیح، نثار عثمانی، طرح کوئی نہ کوئی اپنا بولتا رہا۔ عمران ریاض نے انہیں کہا میں جو بات کر رہا ہوں سٹینڈ پہ کروں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی، اس نے کہا کہ بھائی جان آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ یہ فون پہ میری ان سے بات ہوئی۔ ناظرین، موجودہ جمہوری دور میں جو کچھ ہوا یہ ظلم ہوا، ستم ہوا۔ اختلاف رائے کو بغاوت کا نام دینے والے کل روئیں گے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہر دور میں ہی ایک ہی سوچ پائی جاتی ہے کہ طاقتور نعوذ باللہ خدا ہے۔ ہر دور میں ہی سوچ پائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا، یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو۔ اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، دیوانہ ہماری حد پر سوال کرتا ہے، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے، اسے اٹھا لو۔ عمران ریاض کو اٹھا لیا۔ میں نے بھی کئی دفعہ اس جسم کو خون آلود کیا، اسی پولیس تشدد سے بہت دفعہ مار کھائی۔ مشرف کے دور میں آزادی صحافت پر قدغن لگی تو بہت زیادہ کھائی۔ یہی نواز شریف ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے آیا، آج جو ظلم کرا رہا ہے۔ یہی شہباز شریف صاحب بھی آئے جو ظلم کروا رہے ہیں۔ شہید بے نظیر صاحبہ بھی آئی تھی، عمران خان صاحب، سارے ہی آئے تھے لاتعداد۔ صحافی عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے جو مناظر ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ اس ملک میں ظلم و ستم کی انتہا کرنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کہتے ہیں ظلم رہے اور امن بھی ہو، یہ رب کا عذاب آنے والا۔ کہتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں، لیکن پاکستان میں ظلم کا چل رہا ہے اور فروغ پا رہا ہے، اور مافیا مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ جال ساز، فراڈیے، لٹیرے عزت پا رہے ہیں، اور عمران ریاض
اس وقت فٹ بال کی طرح پنڈی سے اٹک اٹک سے پولیس پنڈی کھیل رہی ہے. خود اسلام آباد ایف آئی اے کے جج نے کہہ دیا یہ کیس نہیں بنتا، جھوٹا ہے. ناظرین، عمران ریاض کی گرفتاری کے بعد مناظر بہت دیکھے. لگتا ہے کہ پورے صحافیوں کو ایک پیغام دیا گیا آئندہ ہمارے خلاف آواز نہ اٹھاؤ. مقصد بظاہر بادی النظر میں یہ لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے کچھ صحافی ڈر جائیں، کچھ چپ ہو جائیں، کچھ خاموش ہو جائیں، لیکن کوئی نہ کوئی شمع جلاتا رہے گا اور تم پر سوال اٹھاتا رہے گا. تم جتنے بھی طاقتور ہو، جس روپ میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، کبھی ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں گے لیکن سوال اٹھاتے رہیں گے. سوال اٹھانے والوں کے ساتھ سلوک جو کیا جا رہا ہے وہ صرف عمران ریاض کے لیے نہیں بلکہ یہ آزادی صحافت کرنے والوں کے لیے ایک پیغام ہے پوری صحافی کمیونٹی کے لیے کہ ہمارا پٹا اپنے گلے میں پہن لو. اور کچھ بدقسمتوں نے یہ پٹا پہنا ہوا ہے اور یہ بہت دیر سے صحافیوں سے ہو رہا ہے. اس کو بھی سمجھایا گیا تھا، شاید مجھے بھی ڈرایا گیا تھا، لیکن انجام ہو گیا. کر تو رہے. پاکستان میں کسی بھی حکومت سے سوال اٹھانے والا، ہر آزادانہ صحافت کرنے والا ہمیشہ ہی زیر تاب رہا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی دور ہو، جو بھی حکمران ہو. جب بھی اس سے سوال اٹھایا اس نے ستم ڈھایا، اس نے ظلم کیا، اس نے صحافیوں کو اٹھایا، اس نے کوڑے مارے، گرفتار کیا، مقدمے پہ یہ سڑکوں پہ لٹا کر لاٹھی، بدترین تشدد کیا، چادر چار دیواری کی پامالی کی. لیکن سوال تو اٹھتے رہیں گے، سوال تو اٹھتے رہیں گے. یہ پھر عمران ریاض کی تصویر دیکھیں، یہ پھر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے موقف پہ قائم ہوں. کیوں ان امریکن رجیم کے تحت ان حکمرانوں کو لائے؟ یہ جواب دو. کون کون سازش میں شکار تھا؟ ان سب کے نام چاہیے. کیوں عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا؟ دوسری طرف میں عمران خان بینگ ایک جرنلسٹ، ایک ٹریڈ یونینسٹ، عمران خان نے آج آزادی صحافت کے لیے، عمران ریاض کے لیے تحریک انصاف نے پورے ملک میں احتجاج کال کر کے ہم ان کا مشکور ہیں، اور کسی سیاسی جماعت نے یہ نہیں کیا. لیکن ہمارے لیے تمام سیاستدان ہیں، جس کے خلاف بھی ظلم ہوگا صحافی آواز اٹھائے گا. کتنے عمران ریاض مارو گے؟ ہر طرف عمران ریاض نظر آئے گا، کیونکہ صحافت ایک مسلسل آزادی کا. ہاں، ہم نہ قانون سے بالا ہے، نہ اخلاقیات سے بالا ہے. ناظرین، میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے پورے ملک میں احتجاج کیا. اس کا اثر ہو نہ ہو، ہمارا کام ہے صدا. کہتا نہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ جدوجہد جاری رہے گی، ظالموں کے خلاف، کرپٹ ٹولے کے خلاف، ملک دشمن کے خلاف، عوام کے حقوق سلب کرنے والوں کے خلاف، غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ مارنے والوں کا آواز اٹھتی رہے گی. سوال چلتے رہیں گے، سوال اٹھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر، اور بہت جلد عمران ریاض ہم میں ہوگا. اور مجھے یہ پتہ ہے ارشد شریف، سمیع ابراہیم، صابر شاکر اور درجنوں صحافیوں کی بھی باری آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. اگر ان ظالموں کے ہاتھوں جتنی بھی لکھا ہے اللہ مالک ہے، ہم سوال کرنا نہیں چھوڑیں گے. یہ حلفاً آپ سے وعدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.